سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، چسپاں کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، الا مگر، سوائے اس کے، بحبل من اللہ، اللہ کی رسی، اور وحبل من الناس، اور رسی لوگوں کی، وباؤ بغضب من اللہ، اور انہوں نے کما لیا اللہ کی طرف سے غصہ، وضربت علیہم المسکنہ، ان پر خواری محتاجی چسپاں کر دی گئی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ مسلسل انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کر دیتے تھے اپنے انبیاء کو بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی تھی اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے ہر کام میں۔ لیسوا سواء، یہ تمام برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک امت ایسی ہے، قائمۃ یتلون، وہ قائم ہے اپنے صحیح دین پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیات، آنا لیل، رات کے حصے میں، وہم یسجدون، اور یہ اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، یؤمنون باللہ، اس کا ایمان ہے ان کا اللہ پہ اور آخرت پر، ویأمرون بالمعروف، اور یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں یہ برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، اولئک من الصالحین، اور یہ لوگ جو ہیں صالحین کی ٹولی میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی کا کام کریں گے یہ، فلن یکفروا، اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کا انہیں اجر دیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے حال پر کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کام نہیں آئیں گی ان کے مال اور اولاد، من اللہ کے عذاب سے شیئا، کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور زیر نظر آیات کا نزول جو ہے وہ 3 ہجری ہے، اور 3 ہجری آپ دیکھیں کہ ابھی وہ وقت ہے کہ جد و جہد ہے، مقابلہ ہے مشرکین سے اور ان لوگوں سے بھی، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کر دیا تھا،
اور قرآن سے بھی انکار کر دیا تھا کہ یہ وہ رسول موعود نہیں ہے۔ اس کی اپنی وجوہات تھیں، اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو قوم یہود کی تاریخ آپ دیکھیں کہ یعنی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل جو تھے ان کی تاریخ آپ تمام ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی انہوں نے تکالیف دی، اور اس میں وجہ کیا تھی؟ وہ غلامانہ ذہن تھا اور دنیا کی محبت میں وہ لوگ گرفتار تھے۔ اشربوا فی قلوبہم العجلہ، اور دنیا کی محبت جو تھی ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی کی کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی، اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی مخالفتیں تھیں، یعنی ان میں جو بیکار لوگ تھے ان کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھیں کہ جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر جب چلے تو ایک مندر آیا، اس مندر میں بت تھے اور اس کے سامنے جو اس کی عبادت ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، یہ منظر جو تھا ان کے دلوں کو بھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے، دیکھیں کتنا اچھا منظر ہے، ہمارا ایسا خدا بنا دیجئے نا۔ قال انکم قوم تجہلون۔ بہرحال پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے وواعدنا موسیٰ 40 لیلا واتممناها ب10، تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے توریت کے لیے تو انہوں نے بچھڑا بنا کے، سونے کا بچھڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ بہرحال یہ تمام ان کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، او كما قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِمَ تُؤْذُونَنِی، یا قوم، اے میری قوم، تم کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف۔ بہرحال فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجی کی روش اختیار کر لی، ٹیڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو یہ تمام تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، کوئی اتنی اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال ضربت علیہم، آج کا مضمون جو ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ مضمون صرف یہود کا نہیں ہے سامعین اکرام، یہ عام مضمون ہے، جس کے دل میں بھی اس دنیا کی محبت رچ بس گئی تو اس کا حال بہت برا ہوگا سامعین اکرام۔ اور یہ یہود کی مثال تو صرف عبرت کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف یہی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کا غصے کا شکار ہوا۔ آج بھی سامعین اکرام میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ان ایسے افعال کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی، اور ایسے افعال جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ لوگ آج بھی دیکھیں حب دنیا میں مشغول ہیں، حق کو جانتے بوجھتے، قرآن کے احکامات کو ہم لوگ من حیث القوم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے ہم پر، بلکہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور ذلت اور پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو حال قوم یہود کا تھا سامعین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ آج وہی حال ہمارا بھی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ ان پر لازم کر دی گئی، چسپاں کر دی گئی ذلت، اینما ثقفوا جہاں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من الناس من اللہ وحبل من الناس، لیکن اس ذلت سے وہ وقتی طور پر بچ جائیں گے اگر انہوں نے، یعنی دائمی طور پر تو بچ جائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے دین، اللہ کے قرآن پر ایمان لے آئے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی یہ آج بھی ان یہود کے لیے ایک مژدہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، آج بھی قرآن کی یہی الفاظ ہیں۔ وَإِنْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام، تو اب بھی یہی ہے، اور یہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے۔ آج جو ہم من حیث القوم، ہم اللہ تعالیٰ کے مسلمان قوم اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو چکی ہے اور مختلف عذابوں میں گھر چکی ہے، آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ الا بحبل من اللہ، اس ذلت سے یہ بچ جائیں گے، ضربت علیہم الذلہ سے بچ جائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، یا مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کی حکمرانی قبول کر کے اس کی حفاظت میں آ جائیں تو بھی ذلت سے بچ جائیں گے۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی، یعنی ذلت ان کا مقدر ہوگی، لیکن اگر دنیا میں جو اور قومیں بس رہی ہیں ان کا ان پر ہاتھ ہو تو پھر بھی تھوڑا سا ان کا حال بہتر ہوگا، ورنہ یہ جو ہے ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں قوم یہود جو ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، پہلے برطانیہ کا تھا، اب جو ہے امریکہ کا ہے، اور وہ اس کے زیر سایہ ہیں، ہر یعنی اس قوم کا ہر طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، انہوں نے امریکہ کو اپنا آقا سمجھ لیا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے غصہ کما لیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر خواری، ذلت، محتاجی یہ چسپاں کر دی گئی ہے، یعنی بخیل قوم بخیل، ایک شخص حب دنیا میں، یعنی حب دنیا کا شکار ہو جائے، یہ قوم حب دنیا کا شکار ہو جائے سامعین کرام، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تو کنجوسی، یعنی جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ سخی تو نہیں ہو سکتا، وہ تو محتاجی اور حرص اور بخل کا شکار ہوگا۔ تو آپ دیکھیں بخیل ترین قوم ہے، اللہ خرچ کریں گے لیکن وہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، ذاتی انا پرستی کے لیے خرچ کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ ان کا یہ حال کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سامعین کرام توجہ چاہیے آپ کی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے سے مسلسل انکار کیا۔ کانو مضارع کا صیغہ ہے، کنٹینیوس ٹینس، تو کانو یکفرون، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اگر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکفیر میں مبتلا ہو جائے، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ حب دنیا کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ
پھر وہ حق اور باطل کا خیال جو ان کو برائی سے روکتا ہے، انبیاء تو برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. تو یقتلون الانبیاء بغیر حق، جانتے بوجھتے. بغیر حق کا مطلب نبی کا قتل تو جائز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. یعنی یہ ایک مثال ہے سامعین کرام شقاوت قلبی کی، اور یہ مثال یعنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی. آپ کو میں نے کہا یہ صرف یہود قوم نہیں ہے، جو بھی حب دنیا کا شکار ہو جائے اور ان افعال کا، ذالک بانہم، ان الفاظ کو تھوڑا سا آپ غور سے پڑھیے. یہ اس لیے ذالک بانہم، ان کا حال یہ کیوں ہوا؟ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مسلسل دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے. آج سامعین کرام سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملاً تکفیر میں مبتلا ہیں. قوم کے حساب سے سامعین کرام، افراد تو ہیں ہی ہیں، من حیث القوم، یہ مسلمان قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا چندہ خیال نہیں ہے، انہیں ذرہ برابر خیال نہیں ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں سود کی، مثال کے طور پہ ہے یہ، ورنہ تو یہ آپ دیکھیں کہ سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل یعنی اس کا خیال ہی نہیں کرتا. ہر کام میں آپ دیکھیں سامعین کرام. تو یہ تو پھر ایسی بات ہوگی ذالک بانہم کانوا یکفرون. دیکھیں یہ جو آیت آئی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ایک روش ہے. جو شخص اس روش کو اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہو جائے گا. اور ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ ان پر لازم ہو جائے گی. ذلت اور خواری اور بخل اس قوم میں آ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، طویل حدیث ہے، میں نے ایک ٹکڑا اس کا لیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قوم کو خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور یعنی تم ایک کمزور قوم بن جاؤ گے اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، صحابہ نے پوچھا وہن تو لفظی معنی تو اس کا واضح ہے کہ کمزور کو کہتے ہیں، لیکن صحابہ نے تھوڑی سی اس کی علامت پوچھی. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، حضور آپ جو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے اور تم میں وہن آ جائے گا، تمہارے دل میں وہن بیٹھ جائے گا، تو یہ وہن کی علامات کیا ہیں، تفصیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ تمہارے دل میں جب بیٹھ جائے تو تم جو ہے بالکل خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گی. سامعین اکرام کوئی اتنی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے. آج تقریباً وہی حالت ہے کہ ہمارے دل میں وہن آ گیا ہے. وہن کیا ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دونوں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم میں موجود ہیں. موت سے ہم ڈرتے ہیں اور دنیا کو بہت چاہتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا سے ڈٹ کے محبت کرتے ہیں. تو پھر جو ہے یہ آپ نہ سمجھے کہ صرف قوم یہود تھی، بلکہ جو ان صفات کا شکار ہو جائے، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کر دے انبیاء کو بغیر کسی حق کے. وہاں نبی تھے، آج علماء حق کو سامعین کرام قتل کیا جا رہا ہے. جو حق کا کلمہ بولتا ہے اس کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں آج بھی مسلمان کا گلا مسلمان ہی کاٹ رہا ہے. اور علماء حق کو آپ دیکھیں کتنے علماء حق کو
یعنی ہمارے شہید کیا گیا ہے، اور کس وجہ سے شہید کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے عالموں کو میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو معلوم ہے کہ علماء حق کا قتل ہو رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو، ان کی حق کی آواز کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ وَكَانُوا يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سامعین کرام، پھر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ اور دو صفات ہیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کا شکار ہو گئے، اور کانوا یعتدون، ہر معاملے میں یہ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ سامعین کرام، آج کیا ایسی صورتحال نہیں ہے؟ بما عصوا، نافرمانی، اور ہر معاملے میں حد سے تجاوز۔ کیا اب دیکھیں، ہم قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں ہے۔ عصیان اور نافرمانی، ہر معاملے میں عصوا، عصیان اور نافرمانی آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی من حیث القوم ہمیں چندہ فکر نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کو تو ہم بہت عدالتیں یاد کرتی ہیں یا لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ ابھی آپ کے ایک جنرل مشرف صاحب ہیں، ان پہ ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ حکومت نے دائر کیا ہے، حکومت نے دائر کیا ہے کہ اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے آرٹیکل 6 یا آئین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی حکومت لگتی ہے سامعین کرام، وہ یعنی آئین کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، آئین پاکستان، یعنی آئین پاکستان مطلب یہ ہے کہ اس کی میں بحث میں نہیں جاتا کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی حدود کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ کے آئین میں لکھا تھا، بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا تھا کہ سود کو ہم 14 سال میں ختم کر دیں گے، یہ آج تقریباً 30-35 سال ہو رہے ہیں، اور سود کی لعنت جو ہے ہم ختم نہیں کر سک رہے، بلکہ حکومت جو ہے مہلت پہ مہلت مانگے جا رہی ہے۔ پھر لوگ جو ہیں وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں سود سے۔ یعنی اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو حکومت اس پر کچھ نہیں کہتی۔ رسالوں میں، ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں کتنی فحاشی، عریانی کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت ان کی، یہ حکومت کی سرپرستی میں ہے، حکومت کی ناک کے نیچے ایسا ہو رہا ہے، اس پر تو حکومت کوئی مقدمہ قائم نہیں کرتی کہ یہ آئین پاکستان کی یا قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یعنی فحاشی جو ہے یہ آپ، اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی تو دو رائے تو نہیں ہے، لیکن حکومت کی رضامندی سے یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ ساری آپ کی سائٹس جو ہیں چل رہی ہیں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں ہر چینل پہ، تقریباً ہر چینل پہ یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، حجاب کی خلاف ورزی ہے۔ خواتین اینکرز ہیں، انہوں نے بال کھولے ہوئے، بکھرائے ہوئے اپنی ادائیں دکھا رہی ہیں لوگوں کو، لیکن یہ حکومت کی رضامندی ہے لوگوں کی۔ یہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سامعین کرام، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو سمجھ لینا، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان ہو گئے تھے اور ہر معاملے میں تجاوز کرتے تھے، وکانوا یعتدون، ہر معاملے میں تجاوز کرتے تھے۔ اللہ، تو یہ سامعین کرام ساری باتیں ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت کلیئر کٹ کہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ دیکھیں، اگر وہ وجوہات ہم میں پائی گئیں تو ہم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگ گئے۔ ایون نبی کی ذات جو ہے، جو کہ ہر غلطی اور ہر گناہ سے معصوم و مبرہ ہے، قرآن میں ان کے بارے میں آیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر بالفرض محال اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے،
اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی کی ذات تو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے مبرہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے مبرہ قرار دے دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے سامعین کرام؟ ہم تو، ہماری ذہنی حالت تو بہت بگڑ گئی ہے، ہم تو من حیث القوم مسلمان قوم اپنے آپ کو جنت کا کلمہ پڑھ کے بس یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتی ہے جنت کا، عمل کرے یا نہ کرے جنت میں جائے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام اگر ایسی ہماری ذہنیت ہے۔ شفاعت کے ہم منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے ہم معترف ہیں، حضور کی شفاعت کے ہم ایک بھی نہیں کریں گے نیک، اور یہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دو چار الفاظ پڑھ لینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اصل تو عمل ہے سامعین کرام۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل کو لازمی قرار دیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم لوگ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو تمام جو نتائج ہیں، جو اچھے نتائج ہیں، اس کا مستحق سمجھتے ہیں، اور جنت میں جانا جو ہے اپنا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے، اس کا ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں یہاں بالکل یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت کا آپ مطالعہ کریں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ ان پر ذلت اور خواری محتاجی کیوں چسپاں ہو گئی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہود قوم وہ کون تھے؟ وہ تو مسلمان قوم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جس طرح کہ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، زبانی دعویٰ کرتے، زبانی ان کی معترف ہیں، قرآن کو زبانی ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور باقی تو ساری صفات جو انہوں نے لے لی تھیں، اور جن اعمال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے تھے، وہی ہمارا حال ہے سامعین کرام۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے اللہ کا غصہ، باؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات۔ ذرا کان کھول کے، آنکھیں کھول کی اور سننے کی ضرورت ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ تو کلیئر فرما رہے ہیں کہ ذالک بأنہم، یہ کیوں ایسا ہوا؟ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ مسلسل ان کی ایک روش بن گئی تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عملاً انکار کی۔ سامعین کرام میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج ہماری وہ روش نہیں بن گئی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، لیکن نیکی پر آمادہ نہیں ہوتے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، دیکھیں قتل انبیاء جو ہے یہ ایک قبیح کام ہے، ایک حرام کام ہے، لیکن تھوڑا ذرا ٹھہر جائیں، کیا اس کے علاوہ ہم کوئی حرام کام نہیں کرتے؟ ہم ہر وہ حرام کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا کچھ مفاد حاصل ہوتا ہے، اس حرام کام کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں انبیاء کی تعداد زیادہ تھی اور انبیاء واضح تھے، آج یعنی اور بھی تو حرام کام ہے نا، تو وہ تمام حرام کام جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا، کیا وہ حرام کام ہم نہیں کرتے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے۔ تو سامعین کرام کیا آج ہم میں وہ نافرمانی کی روش ہم نے اختیار نہیں کر لی؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہر کام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ سامعین کرام آج کیا ہم ہر کام میں حد سے تجاوز نہیں کر رہے؟ دیکھیں حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ حد سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ اے موسیٰ فرعون کے پاس، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔
اصل حد جو ہے ہماری سامعین کرام وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے سر جھکا ہوا رہنا ہے مسلسل، کہیں بھی یعنی آپ کا سر، مسلمان کا سر اٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا سر اٹھ گیا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اس حد سے تجاوز کر لیا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سامعین کرام پھر آپ خود، اگر میں صحیح نہیں کہہ رہا یا میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ خود مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمے میں دیکھیں، جو ترجمہ لکھا ہوا ہے کسی بھی کتاب میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یعتدون تعدی، ظلم، تعدی، حد سے تجاوز۔ آج کیا ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے؟ ہماری حد تو بندگی ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لیکن اب جو مزاج یار میں آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارے مزاج کے برابر نہیں ہے، ہم تو نہیں مانتے، اور دھڑلے سے کہتے ہیں۔ سامعین کرام ایسی کوئی بات نہیں ہے، دھڑلے سے کہتے ہیں، ہر معاملے میں کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لیکن آج میں تفصیل نہیں کر رہا اس کی۔ ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے یہ حکم ایسا نہیں، ہم بس صرف اتنا عمل کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو اب جب کہ یہ صورتحال ہے سامعین کرام، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ غیظ و غضب کے شکار جو تھے صرف قوم یہود تھی، اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق وہ تھے، ذلت ان پہ چسپاں تھی۔ سامعین کرام آج ذلت ہم پہ بھی چسپاں ہو چکی ہے۔ آپ کا گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت ہے؟ ذلیل ہے، اس کو الگ ایئرپورٹ پہ اس کو الگ بلایا جاتا ہے کہ تمہاری ٹھہرو، اچھی طرح خبر لیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اور ہم کنجوس ایک قوم بن گئے سامعین کرام۔ محتاجی جو ہے، یعنی وہ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو نہیں ہے آج، یعنی جیسا کہ ہونا چاہیے۔ کچھ ہوگا، خرچ ہوگا، اپنی مرضی سے لوگ خرچ کرتے ہوں گے، لیکن یہ مسلمانوں کی تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے سامعین کرام۔ تو سامعین کرام صرف یہ جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے ہماری اللہ تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اساطیر الاولین، یہ تو کافروں کا جواب ہوتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ نحل میں یہ مضمون ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کافروں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے ہیں۔ آج بھی سامعین کرام ایسی ہی ذہنیت بن چکی ہے ہماری کہ ان کو قرآن کے یعنی جو گزشتہ قوموں کے حالات ہم کہتے ہیں یہ تو قوم یہود ایسا تھی، ہم تو نہیں ہیں ایسا، یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن جو ہم یہ قصے پڑھتے ہیں اور جو واقعات پڑھتے ہیں اس میں تو ہدایت ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب وہ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک خلوص سے اور سچائی سے آپ اپنی قومی تجزیہ کریں کہ جب یہ قوم یہود کا حال بیان ہوتا ہے اور اس کی وجوہات بیان ہوتی ہیں، اور سب سے یعنی میں آپ کو مثال دوں آج کی، آپ دیکھ لیں، مطلب میں کسی مفسر پہ انگلی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے کہ بہت کم تفسیروں میں آپ کو اس طریقے سے جو میں نے آج بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے اس کا بیان ہوگا۔ یا چلیں تفسیروں کو چھوڑ دیں، آپ درس قرآن میں کسی بھی مفسر سے کے درس قرآن میں بیٹھ کر اس طریقے سے آپ تفسیر سنیں، کیا ایسی تفسیر آپ کو ملے گی؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو میں نے اس وقت، تو میں یہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں، نہ میں اپنی کوئی وہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری اصل یہ ہے کہ ہم قرآن سے موتی چن لیں اپنے لیے، جو موتی ہیں اس میں وہ ہم چن لیں۔
جو ہدایت ہے ہم اس سے لے لیں وہ ہدایت، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو قوم یہود کا حال ہے، یہ تو نصارہ کا حال ہے، یہ تو مشرکین کا حال ہے۔ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ مومن کی جو باتیں ہیں وہ بھی تم پر فٹ نہیں آتی، جو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں وہ تم اپنے لیے نہیں لیتے، تو تم اپنے جو منافقین کی باتیں ہیں تم کہتے ہو یہ منافقین کے بارے میں ہے، جو مومنوں کی یہ صفات ہیں وہ تم پر فٹ نہیں آتی، تو تم کس کھاتے میں ہو؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بس تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس تم سیدھے جنت میں جاؤ گے موت کے بعد؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے، جس نظریے پر، جس عقیدے پر، جن اعمال پر تم زندگی گزارو گے، اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ اگر تم دنیا دار ہو اور مال و دولت سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تمہاری موت جو ہے اسی پر تمہاری موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ ان کی باتیں جو ہیں وہ سچے موتی ہیں، ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ کما تعیشون، ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم جیسی بھی زندگی گزاریں بس ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ کیوں؟ الحمدللہ کلمہ پڑھ جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارو گے تو اسی خیال پر تمہیں موت آئے گی۔ دنیا کی محبت وتزهق انفسهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے یہ باعث عذاب ہے دنیا داروں کے لیے۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا فتزہق انفسہم وہم کافرون، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس مال و دولت اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جب موت آئے تو ان کا تزہق، ان کی موت اس حالت میں آئے، کفر کی حالت میں ان کی موت آئے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے قابل تعریف جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا دار بنے ہوئے ہیں اور ٹھاٹ واٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اور خوب مال و دولت ہیں، عیش و عشرت ہیں۔ تو آپ کی موت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ موت کس حالت میں آپ کو آئے گی؟ کیوں آپ اس سے بے فکر ہیں؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے گی۔ وہ کما تموتون تبعثون، اور جس طرح تمہاری موت واقع ہوگی، جن حالات میں تمہاری موت واقع ہوگی اسی طریقے سے تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ نے اس کے بارے میں خوب اچھی طرح فرمایا ہے کہ یہ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ آیت اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یہ لیونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ہوں گے، دیوانوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ وہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ یہاں تک میں نے کانوا یعتدون تک، تو میری گزارش یہ ہے سامعین کرام کہ یہ صرف قوم یہود کا حال نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ آج آیا قوم یہود کس حال میں ہے، یا ان کے حالات کی ہم ان کے حالات کو، یعنی اس قرآن کی آیت کو یا یہود کے آج کی حالت کو دیکھتے ہوئے قرآن کو یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم تو ان افعال کے مترادف تو نہیں ہیں، یعنی جن کاموں کی بنا ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گیا ہے، اور ذلت ان پر چسپاں کر دی گئی، محتاجی اور بخل ان کا خاصہ بن گیا، تو جن کاموں کی بنا وہ ان نتائج کا شکار ہوئے، ہم نے دیکھنا یہ ہے سامعین کرام، بجائے اس کے کہ ہم یہود قوم کا حال کو دیکھیں، اس کی تشریحات دیکھیں، ہم دیکھیں کہ کیا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے سامعین کرام، یعنی بجائے اس کے کہ آج ہم بحث کریں کہ بھئی یہودی تو بڑے مالدار ہیں، اور قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور یہودی یہ ہیں اور یہودی وہ ہیں، بجائے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے فائدہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ کسی چہرے سے آشکارا نہیں ہوتا ہے سامعین کرام۔ ابو جہل، ابو لہب اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں مبتلا تھے کہ نہیں تھے؟ انتہائی شدید ناراض تھا اللہ تعالیٰ ان سے، لیکن اس کا چہرہ سرخ سفید تھا ابو لہب کا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بہت ابو لہب مطلب بہت سرخ چہرے والا، یعنی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ شریک ہوا تھا، اور حضور یعنی اس میں میرے خیال سے جنگ بدر میں بھی تھا، لیکن بظاہر تو کوئی اس سے شعلے نہیں اٹھ رہے تھے، یعنی آگ کے شعلوں میں تو جل نہیں رہا تھا۔ باطنی چیزیں ہوتی ہیں یہ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، یہ اللہ تعالیٰ ذلت، یہ انسان کا دل بڑی چیز ہے سامعین اکرام۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے ہم تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مالدار ہے۔ مالدار تو جناب قارون بھی تھا، اور وہ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی تو کیا وہ قارون اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار نہیں تھا، غصے کا شکار نہیں تھا، ذلت اس پر چسپاں نہیں کر دی گئی تھی، لیکن بظاہر تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ظاہر بینی کو چھوڑ دینا چاہیے سر، اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت وہ ہے جو آج موجود ہے۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان قوم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہم پر نہیں برس رہی، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں سامعین کرام، پاکستان مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت ہے اس وقت دنیا کے نقشے پر، لیکن عیسائی قوم سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ ان کا ایک کھلونا جہاز آتا ہے، ہم پہ بم برسا کے چلا جاتا ہے، ہم بس اس کو احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذلت نہیں ہے، یعنی یہ ذلت کی انتہا ہے کہ آپ چیخیں مار رہے ہیں، مت گراؤ ڈرون، مت گراؤ ڈرون، مت گراؤ ڈرون۔ لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، قوم بھی کہہ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کھلونے آتے ہیں، ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، ہم ان کو گرا سکتے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے ہم میں ان کو چیلنج کرنے کی۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذلت نہیں ہے؟ یہ مسلمان قوم ہے، مسلمان تو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، تو غالب رہتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو سامعین اکرام، یہ ایسی جب آیات آ جائیں تو بجائے بحث و مباحثے میں پڑھنے کے اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو گزارش ہے میری۔ اچھا، اب آگے جو ہے لیسو سوام من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک قوم اگر بہت بھی بری ہو جائے اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک قوم بہت بھی اچھی ہو جائے اس میں برے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہترین قوم تھی، لیکن ان میں آپ دیکھیں منافقین کی ایک ٹولی موجود تھی کہ نہیں تھی؟ اکثریت جو تھی وہ
مسلمان تھے، مخلص تھے، مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن ان میں باوجود وہ خیر القرون قرنی، یعنی آپ کو یہ اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی اگر ایک قوم بہت بھی بری ہو جائے اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایک قوم بہت اچھی ہو جائے اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ قوم جو تھی آخر تک یعنی اس میں اچھے لوگ موجود رہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں مثال دوں، ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے وہ پہلی وحی کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان تھا، ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار بھی تھے، تو مسلمان تھا، تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس وطن سے نکال رہی ہوتی اور اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی بہت اچھی طرح مدد کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا مومن تھا، اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ یہ ایک میں تفصیل زیادہ نہیں چاہ رہا، لیکن آپ دیکھیں نجاشی جو ہے، جب اس کے سامنے حضرت مریم کے بارے میں اس کو حضرت جعفر بن طیار نے وہ آیات ربانی سنائی، تو اس نے ایک تنکا اٹھا لیا چھوٹا سا اور کہا کہ بھئی جو یہ کلام کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر زیادہ نہیں ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ مسلمان تھا۔ پھر آپ جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، بحیر راہب، اس نے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ، تو وہ صاحب ایمان تھا۔ تو اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی کچھ لوگ لیسوا سواء من اہل الکتاب، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ جو نیک صفت لوگ تھے انہوں نے آپ کی رسالت کی تائید کی، بہت سے یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، آج یہود و نصارہ جو ہیں، آج ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں، نہ ان کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اچھائی تو ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک رسالت نہیں تھی تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس وقت تک ان میں مسلمان اور صحیح لوگ موجود تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آشکارا ہو گئی تو ہر جو پچھلی قوم میں اچھے لوگ تھے تو ان کو اب ایمان لانا تھا، اگر وہ ایمان نہ لا دے تو وہ تو پھر کافر ہو جاتے۔ تو اس آیات سے کہیں کوئی یہ مطلب نہ لے کہ آج بھی قوم یہود و نصارہ میں کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، ہوں گے ظاہری لحاظ سے شریف لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شرافت مقبول نہیں ہے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اب اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ضرور ہے، یعنی یہ اس آیت کو پڑھ کے آپ کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ آج بھی قوم یہود و نصارہ میں کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، نہیں۔ اگر وہ رسول کی تصدیق کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ اچھے ہیں، لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو پھر وہ کافر ہیں۔ لیسوا سواء اس وقت کے یعنی شان نزول کے حساب سے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور کی رسالت سے پہلے بھی ان میں موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کی اور ان پر ایمان لے آئے اور یہ صفات اپنا لی۔ لیسوا سواء، یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ہیں من اہل الکتاب امت قائمت، ایک امت ہے جو قائم ہے اپنے صحیح عقائد پر، پہلے بھی تھی اور اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کی، ان کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو آناء اللیل، رات کے ایک حصے میں، وہم یسجدون، وہ فرما بردار ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، یأمرون بالمعروف،
وہ امر کرتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہیں وہ برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ لوگ جو ہیں یہ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی وہ بھلائی کا کچھ کام کریں گے، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی، ان کو دین و دنیا میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے حال پر واقف ہے۔ تو سامعین کرام یہ تو متقی لوگ ہیں، یہ تو مومن لوگ ہیں جو پہلے عیسائی تھے، جو پہلے یہودی تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر یہ ایمان لے آئے ہیں، جو کہ تصدیق کرتی ہے، جو کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقیوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، انہیں ان کے نیک اعمال اور عقائد کا بدلہ دے گا اور ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو ان کی تمام نیک عقائد اور اعمال کا اجر دوں گا۔ سامعین کرام یہاں تک مضمون آ گیا۔ آج کا مضمون جو ہے وہ قابل غور تھا۔ سامعین کرام یہود کا حال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و خواری اور اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق بھی ہو گئے، اور وہ کون سی وجوہات تھی؟ سامعین کرام توجہ کی بات یہ ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ دیکھیں یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان صفات کا جو بھی شکار ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اس پر چسپاں کر دی جائے گی۔ سامعین کرام یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کا مستحق ہونے سے بچایا جائے، ان حاصل کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جو خواری اور جو خواری اور بخل، خواری مطلب مالدار جو ہے وہ خوار ہوتا ہے، مالدار شخص جو ہے وہ خوار ہوتا ہے، بہرحال اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کچھ تو میں نے آپ کو عرض بھی کر دی، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ قوم یہود تھی، جو بھی ان صفات کا شکار ہو جائے گا دنیا کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔